وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی اگر ان سے کہو کہ تمہیں بے شک مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ کافر کہیں گے یقیناً یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ اچھا، قرآن جن کافروں کو ایڈریس کرتا ہے نا، وہ صرف وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کے منکر ہیں، کئی کافر ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو یہ ان کا بھی رد ہو رہا ہے کہ یہ پھر کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ پھر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اچھا اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے لے آؤ، پھر ہم مان لیں گے۔ پھر ماں باپ زندہ ہو گئے اور تم نے مان لیا، پھر ماننا کیا ماننا ہوا، یہ تو غیب پہ ہی مان لانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا اپنے رولز بدل دینے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہارا منہ مانگا معجزہ تمہیں دکھایا جائے گا۔ معجزہ تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا دکھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بھی کہا کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو میں نے منہ مانگے معجزے دکھائے تو ایمان تو وہ بھی نہیں لے کے آئے تھے۔ یہاں پہ بھی آ جائے گا آگے چل کے، قوم سمود نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک اونٹنی پہاڑ میں سے نکلے، نکل آئی، پھر کافر ہو گئے، مانا تو پھر بھی کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ مردے زندہ کر دیتے تھے، تو کیا سارے رومنز اس وقت ایمان لے آئے؟ یہودی ایمان لے آئے؟ کوئی بھی نہیں ایمان لے کے آئے، 12 بندے صرف ایمان لے کے آئے، اور وہ ایمان اس معجزے کی وجہ سے نہیں لائے ہوئے تھے، ویسے ہی ایمان لا چکے ہوئے تھے، کوئی پاپولیشن میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ آج جو آپ کو اتنی دنیا میں اتنے بڑے لیول پہ کرسچینٹی نظر آ رہی ہے، یہ تو ایک رومن بت پرست بادشاہ تھا کانسٹنٹائن II، جس کے نام پہ قسطنطنیہ کا شہر ہے، وہ مسلمان ہو گیا تھا، یعنی اس زمانے میں کرسچن، اور اس وقت یہ رول تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہے وہی رعایا کا ہوگا، تو گن پوائنٹ پہ پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی تھی۔ یہ کوئی کنوکشن کے ساتھ انہوں نے دین نہیں قبول کر لیا تھا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، ان کے تو قتل کا فتویٰ یہودیوں نے رومنز کو کہہ کے جاری کروا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب آپ ان کو یہ بتاتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو یہ کہتے ہیں کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم کچھ عرصے کے لیے ان سے عذاب دور بھی کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہیں گے کس چیز نے عذاب روک رکھا ہے۔ دیکھیں، اندازہ کریں، عذاب ڈیلے ہوتا تھا پھر بھی میڑا مارنا، عذاب آ جائے پھر چیخیں مارنی، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور یہ ڈیلے کرنا، ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے رحمت ہے کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ورنہ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی دعوت دینے کے بعد 19 سال تک حضرت خالد ابن ولید نے اسلام نہیں قبول کیا۔ یار لوگوں کی تو عمر ہی 19 سال ہوتی ہے، 19 سال کوئی چھوٹا پیریڈ نہیں ہے، اس دوران مر جاتے سیدھے جہنم میں جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ دکھا دیتا تو سورۃ المائدہ میں ہے کہ جب ہم منہ مانگا معجزہ دکھائیں گے نا اور پھر کوئی نہیں مانے گا، پھر عذاب آئے گا۔ اسی وجہ سے اگلے انبیاء کی امتوں پر عذاب آئے ہیں۔ تو ہمارا منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا یہ تمہارے لیے رحمت ہے، اور ڈھیل مل رہی ہے تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ہم انہیں کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں نا، تو یہ اس چیز کو بھی بجائے یہ کہ اس سے کوئی عبرت پکڑے، یہ کہتے ہیں کہ جی کس چیز نے عذاب روک لیا۔ ظاہر ہے اب 13 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام جب مسلسل یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں بھی عذاب آپ پکڑے گا جس طرح اگلی امتوں پر آیا، تو کئی لوگ تو پھر پکے ہو گئے نا کہ یار اگر آنا ہوتا تو ابھی تک آ جاتا، وہ یاد ہے کچھ بھی نہیں، آ جاتا ہے نا لوگوں کے دماغ میں خیال۔ پھر 13 سال کی محنت اور صرف 125 بندے مسلمان، وہ اگلے 13 سال کامیابی کے وہ تو کسی نے نہیں دیکھے ہوئے تھے نا۔ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی طرف، تو کسی نے سوچا تو نہیں تھا کہ ایک دن آپ فاتح بن کے یہاں واپس آئیں گے، اور نہ صرف یہاں بلکہ دونوں بڑی سپر پاورز رومنز اور پرشینز وہ آپ کے غلاموں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی۔ اس شخص کے غلاموں کے قدموں میں کہ جو خود رات کے وقت ہجرت کر کے اپنی جان بچا کے مکے سے مدینے آئے۔ ہاں،
یہ سیم اینالوجی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بنی ہے. دیکھیں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ یہی کچھ کیا. بھائی تھے نا قریش کے لوگ، انہوں نے کنویں میں لٹکا دیا، انہوں نے انہیں نہ وہاں سکون سے رہنے دیا اور ہجرت میں مجبور کیا، اور پیچھے سے جنگیں بھی مسلط کر دی. اور وہاں پہ بھی الٹیمیٹلی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا، تو وہی بھائی ان کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے. اس زمانے میں سجدہ تعظیمی تھا. اور یہاں پہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر آئے ہیں تو سب سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے. اور پھر اس سے بڑھ کر انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا، معاف کیا میں نے. اور یہ سیم آیت فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام نے بھی پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم. میں حیران ہوتا ہوں اللہ کی رحمت کے اوپر. ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے خود ڈسیزن نہیں کیا، اللہ کی وحی کے ذریعے. یار اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اللہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ 13 سال میں نے ان کافروں کو دھمکیاں لگائی مکے کے کہ تم پہ بڑا عذاب آئے گا، اور جب عذاب دینے کا وقت آیا معافی کا اعلان کر دیا. کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ جی وہ قرآن میں تو اتنی بڑی بڑی وعیدیں تھیں، یہ کچھ تو نہیں ہمارے ساتھ ہوا. سوائے ان کے جو سرکش تھے ان پہ عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں، اور وہ بھی جو مکے سے نکل کے وہاں پہ پہنچے. مکے والوں کی تو چھٹی ہوگی نا، معافی ہوگی نا. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو غصہ بھی تھا کہ پوری زندگی ان کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑی ہیں، الٹیمیٹلی اینڈ ٹائم پہ جب بدلہ لینے کا وقت آیا یہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو جو انصار مدینہ نے کہا تھا کہ ہماری تلواروں سے ابھی قریش کا خون ٹپک رہا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین پہ انہی لوگوں کو یہ اونٹ بھی دینے شروع کر دیا. حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا غلبہ ایسا فرمایا کہ نہیں دیکھا کہ پورا قرآن دھمکیوں کا، یعنی ایک سمجھ لیں مکی قرآن جو 2/3 حصہ ہے وہ دھمکیوں کے اوپر مشتمل ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا ہے کہ ساروں کو معافی ہو گئی ہے، ایمان قبول کر لیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ اگر ہم ان سے عذاب پھیر دیں کچھ عرصے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں کدھر گیا وہ عذاب. الا یوم یأتیہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ عذاب آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، پھر وہ پھرے گا نہیں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، پھر وہ عذاب انہیں آ گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. لیکن سرکار یہ جب آیات نازل ہو رہی تھیں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے نہیں ہوگا. یعنی یہ پورے قرآن کا، مکی قرآن کا تو اسلوب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دن آیا ہوگا کہ مشرکین عرب پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہوگی. ایک دن آیا ہوگا کہ مشرکین عرب بھی ہوائی جھکڑ میں، ہوائی طوفان کے اندر برباد کر دیے گئے ہوں گے. ایک دن آیا ہوگا کہ کوئی غیبی آواز آئی ہوگی اور وہ سارے کافر جنہوں نے حضور کو تکلیفیں دی تھیں وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے ہوں گے. ایک دن آیا ہوگا کہ وہ سارے کے سارے سمندر میں غرق ہو گئے ہوں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، سوائے ان چند سرکش لوگوں کے جو بدر میں آ کے قتل ہوئے، احد میں قتل ہوئے، خندق میں قتل ہوئے. یہ معاملہ ہوا. لیکن الٹیمیٹلی وہ سارے کے سارے لوگ جو اولین مخاطب تھے وہ مسلمان بھی ہوئے، اور بعد میں انہوں نے پھر وہ کسر پوری بھی کی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ مسلمان پھر نام کے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جو مسلمان ہوئے وہ رسول اللہ کے مشن کو آگے لے کے بھی چلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو تو جب رومنز اور پرشینز کی جنگوں کا بتایا جاتا ہے، قادسیہ کا، یرموک کا، تو عام بندوں کے خیال میں تو آتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی فتوحات تھی. نہیں سر، صحابہ کرام تو 5% بھی نہیں تھے اس میں. 90% سے زیادہ تو وہ لوگ تھے جو حضور کے بعد ایمان لے کے آئے. وہ تابعین تھے جو سسٹم کا حصہ بنے. ان میں سے اکثر لوگوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے حضور کی وفات کے بعد جب ان تک اسلام کی دعوت پہنچی، اور بعض تو ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تھے، اسلام بھی قبول کر لیا، پھر بھی حضور تک نہیں پہنچ سکے. ظاہر ہے اس وقت کوئی ٹرینیں نہیں تھی، غریب لوگ تھے، سفر کرنا بھی ایک تردد والا معاملہ تھا، اتنا آسان معاملہ نہیں تھا. لیکن بہرحال انہوں نے بعد میں پھر اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین